سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی سارے دریاؤں کو پار کرنے کے بعد جب دریائے کین کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر گیا تب راجاؤں کا متحدہ لشکر دوسرے کنارے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ چونکہ سلطان کو اس کے مخبر نے نہ صرف دشمن کے محل وقوع سے برابر آگاہ کرتے رہے تھے بلکہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کی بھی اطلاع دے رہے تھے، چنانچہ سلطان نے ان کے سامنے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔ چونکہ سلطان کو خبر دی جا چکی تھی کہ جو ہی مسلمانوں کا لشکر دریائے کین کو عبور کر کے آگے جائے گا، راجاؤں کا متحدہ لشکر ان سے جنگ کی ابتدا کر دے گا۔ سلطان نے بھی اپنا پڑاؤ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں، اس لیے کہ سامنے متحدہ لشکر بھی اپنی صفیں درست کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ اس کے بعد راجاؤں کے لشکر سے دبلا پتلا ایک مسلح جوان اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر بھی اس نے خود پہن رکھا تھا، اس کا بڑا نقاب اس نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ چنانچہ دونوں لشکروں کے وسط میں آ کر اس نے عبداللہ کراتگین کا نام لے کر مقابلے کے لیے للکارا۔ عبداللہ کراتگین پہلے سے اس کے لیے تیار تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہ میدان میں اترا تھا۔ اس موقع پر اپنے پڑاؤ کے اندر دوسری عورتوں کے ساتھ کوشل ایک بلند ٹیلے پر کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کراتگین اس کے قریب جا کر اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ اس لڑکی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی نے عبداللہ کو مخاطب کیا کہ تمہارا ہی نام عبداللہ کراتگین ہے۔ اس پر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، جب تو نے عبداللہ کراتگین کا نام لے کر مقابلہ کے لیے للکارا ہے تو پھر عبداللہ کراتگین ہی تیرے مقابلے پر آئے گا۔ اب تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس پر لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، شاید مسکرا رہی تھی، پھر اپنی کھنکتی نکرئی آواز میں عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے کئی نام ہیں، ان میں سے تم اپنے لیے کون سا بھی پسند کر سکتے ہو۔ لوگ مجھے فتح و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ بھی کہتے ہیں، نظر فریب سبزہ زار فضاؤں میں رقصاں جگنو کہہ کر بھی پکارتے ہیں، نغموں کا تواں، نگاہوں کا خمار، صباحت و لطف کی تازگی بھی کہتے ہیں، آرائش و تزئین کا نشیلا فسانہ اور پھولوں کا تبسم بھی سمجھتے ہیں، نگاہوں میں زندگی کا اسرار، ستاروں کا بادبان بھی خیال کرتے ہیں، پیاسے سرابوں میں امرت کی روح رواں، دھنک کا لازوال رنگ بھی مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ مجھے اور میری ذات کو تغیر کی نغینہ کاری، خوبصورتی کی رعنائی، جمال کا نشیلا پن بھی کہتے ہیں۔ ان سب میں سے جو جملہ، جو فکرہ تمہیں پسند ہے وہی میرا نام ہوگا۔ عبداللہ کراتگین نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاتون، مجھے باتوں میں لگانے اور مجھے رجانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، تم نے اپنی ذات، اپنی خوبصورتی کی جو تعریف کی ہے یہ تمہاری خود کی تعریف ہے۔ خوبصورتی و حسن و شباب وہ جس کی تعریف کوئی دوسرا دیکھ کر کرے۔ دیکھو اب مزید اس قسم کا کوئی جملہ ادا نہ کرنا، اپنا نام کہو تاکہ میں جانوں میرے مقابلے پر ہندوستان کے راجاؤں نے کس لڑکی کو اتارا ہے۔ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام کیتھر ہے، تم نے کیسے جان لیا کہ میں لڑکی ہوں؟ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، میں ایسا بھی احمق نہیں ہوں کہ نہ جان سکوں، تمہاری آواز، تمہارے انداز بتاتے ہیں کہ تم لڑکی ہو۔ اگر تم آواز نہ بھی نکالتی، اپنا کوئی انداز بھی نہ دکھاتی، تب بھی تمہارے گھوڑے پر بیٹھنے کے انداز سے سمجھ جاتا کہ تم لڑکی ہو۔ دیکھو انفرادی مقابلہ کرنا لڑکیوں کے بس کا روگ نہیں ہے، ابھی وقت ہے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اجل کی گراں گوش دستک اور چٹکتی چنگاریوں سے بچو، موت کی آہوں کی طوفان خیزیوں اور بے بسی کی المناک چیخوں سے اپنا دامن محفوظ رکھو، ہوش و دانش ضائع کرنے والی قضا اور بدی کی فروزاں شعلوں سے اپنا آنچل بچاؤ، ورنہ تمہارے نصیب داغ داغ ہو کر رہ جائیں گے۔ عبداللہ کراتگین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کیتھر نام کی اس لڑکی نے اچانک اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ واقعی بلا کی حسین اور پرکشش تھی۔ اس نے صرف ایک بار پلک جھپکنے کے سے انداز میں عبداللہ کراتگین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے بعد جب وہ ایک دم اپنی تلوار کو حرکت میں لائی اور عبداللہ کراتگین کو نشانہ بنانا چاہا تو عبداللہ کراتگین نے کمال جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے اس کے وار کو اپنی ڈال پر روکا، پھر اس کی تلوار والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اس کے گھوڑے سے اچک کر گھماتے ہوئے دور پھینک دیا تھا۔ عبداللہ کراتگین کے اس عمل سے لڑکی بدحواس ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ عبداللہ کراتگین نے اسے اس کے گھوڑے سے گرا دیا تھا، لہٰذا وہ انتہا درجہ کی پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب عبداللہ کراتگین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھنا چاہا تب وہ اپنے لشکر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ کراتگین اس کے پیچھے تھا۔ اتنی دیر تک راجاؤں کے متحدہ لشکر سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا نکلا۔
اس کے ایسا کرنے پر سلطان کے لشکر سے بھی احمد نیالگین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا میدان میں اتر آیا تھا۔ ابھی احمد نیالگین قریب نہیں گیا تھا کہ راجاؤں کے لشکر سے نکلنے والا وہ مسلح جوان قریب آ گیا تھا۔ جو ہی وہ نزدیک آیا، عبداللہ کراتگین نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا نیزہ تھاما اور تاک کر اسے ایسا مارا کہ اس کا نیزہ اس کی چھاتی میں کھب کر کمر کی طرف نکل گیا تھا اور وہ چیخ مار کر اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ اتنی دیر تک کیتھر نام کی اس لڑکی کو بھاگ کر اپنے لشکر میں جانے کا موقع مل گیا تھا، اور اتنی دیر تک احمد نیالگین بھی عبداللہ کراتگین کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ جو نوجوان کیتھر نام کی اس لڑکی کو بچانے کے لیے میدان میں اترا تھا، وہ ابھی زندہ تھا، تاہم گھوڑے سے گر گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین دونوں جب اس کے قریب گئے، تب عبداللہ کراتگین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا، تم نے اس لڑکی کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یوں جانو تم نے ایک سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیا ہے، اب وہ بکھرے پتوں، ٹوٹی کرنوں، برستی بوندوں کی طرح تمہارا تعاقب کرے گی، گمبھیر لمحوں، غموں کی یلغار اور گمراہ تمدن کے سیلاب کی طرح تمہارے پیچھے آئے گی۔ یاد رکھو جو تم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا، تب وہ اس سے میٹھے دریاؤں کی مہکتی کہانی، حوصلوں کی جھلک، خیالات کی آرائش، برق و شعلہ کی لپک بنا کر رکھ دے گی، اور خود کو تمہارے لیے روشن اور منور وجدان، نئی مسکراتی ہوئی سحر، اثار و وفا کی امین، درد آشنا رفیق، مرمر کا بت آزری، زندگی کا حسن اور روح کا پندار اور وقار کی انا بنا کر رکھ دے گی۔ اور اگر تم اس کے سامنے نہ جھکے، اس کی خواہشوں کا احترام نہ کیا، تو پھر یاد رکھنا وہ تمہارے لیے آتشناک، گرم روجنوں خیز وحشت، اذیتوں کا گرداب، جوش مارتی کرسنگی، جان کی رگ چھین لینے والی ہولناک نا امیدی، روح کے خمار سے محروم درد کے مصائب کا بگولا، زرد موسموں کا طوفان اور آندھیوں کی خوفناک کروٹ ثابت ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا، پھر کہنے لگا، دیکھو وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور وہ مر گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین دونوں واپس اپنے لشکر کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک راجاؤں کے متحدہ لشکر میں بڑے زوردار انداز اور کھولتی لے میں بڑے بڑے طبل اور ڈکیں بجنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک راجاؤں کے متحدہ لشکر میں بڑے زوردار انداز اور کھولتی لے میں بڑے بڑے طبل اور دفیں بجنا لگی تھیں، یہاں تک کہ اس متحدہ لشکر کے سالار نے اپنے لشکر کو بجہت یورش کرتے، گرد آلود جذبوں اور دشت نا امیدی میں مصائب کی آندیاں کھڑی کرتے عذابوں کے صحیفوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ یک بستہ اداسیوں میں داستانوں کے اوراق بکھیرتے، آتش و آہن کے سیلاب، گمبھیر سلاخوں کے بکل میں ریشہ اور بدحالی طاری کرتے آندھیوں کے حریف، دشت جنوب میں زہر اگلتے تفکرات کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ حملہ آور ہوتے ہوئے اس متحدہ لشکر کے لشکری زور زور سے چیختے چلاتے ہیجان آفرین انداز میں بھیڑیوں کی طرح چیخنے چلانے لگے تھے۔ چنانچہ سلطان کے لشکر کی ترتیب وہی تھی، یعنی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے خود سلطان اپنے حصہ کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، پھر وہ اندھیروں کی یورش اور حوث کے نگار خانے میں تشنہ تعبیروں کی فوج بندی، دن کے رباب توڑ کر نگر نگر میں ویرانیاں، دل میں شکستگی اور نیستی کے الجھنے زخموں کی کہکشائیں سجاتے نا امیدیوں کے سایوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کی تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لشکر کا دایاں حصہ بھی دامن تار تار، گریبان چاک کرتے صدیوں کے ہولناک طوفانوں، عزا شکنی طاری کرتے تباہی کی پیاس بڑھاتے تقدیر کے بدترین نوشتوں، ہوش و دانش ضائع کر کے پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والا لاپناہ دشت اجل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دائیں حصے کی حرکت میں آنے کے بعد سلطان کے لشکر کا بایاں حصہ بھی چہروں پر دکھ کی مہریں، ذہنوں پر سوچوں کے شعلے لیے اندھا کر دینے والے عذابوں، کچے گھروندوں، پسے ہوئے کھلیانوں جیسا کہ کر دینے والی قضا کی برہم پکار اور زیست کی تہوں تک میں گھس جانے والی اذیت ناک شوریدہ سری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں دریائے کے کنارے دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے تقدیر اور تدبیر، منزل اور راستے، تعمیر اور تخریب، مثبت و منفی قصے، زندگی اور موت، فتح اور شکست، ہمت و عظمت، خصومت و عداوت، فرعونیت اور سرکشی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ کچھ دیر کی ہولناک یلغار اور ٹکراؤ کے بعد متحدہ لشکریوں کے سالار اعلیٰ نے خود دیکھ لیا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے مقابلہ میں اس کے اپنے لشکر کی حالت بقا کی آخری امید، پیاسی نگاہوں، سنسان رات، بے چین شراروں کے خروش، تلخ حقائق، ہواؤں کی آہوزاری، نا امیدیوں کی گٹھاؤں اور کھولتے آتش فشانی دہانوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ہندوستان کے راجاؤں کا وہ متحدہ لشکر سامنے کی طرف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اس لشکر کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔
چنانچہ شام سے پہلے عبداللہ کراتگین جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تب اسے دیکھتے ہی کوشل بھاگنے کے انداز میں خیمے کی طرف بڑھی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر اسے کھینچتی ہوئی خیمے میں لگے بستر پر اسے جا بٹھایا تھا۔ گفتگو کا آغاز کوشل کرنا ہی چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کر کے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، میرے خیال میں تم نے میرا انفرادی مقابلہ دیکھا ہوگا، اب بتاؤ کیسا رہا؟ اس موقع پر کوشل کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر خوشی نمودار ہوئی، کہنے لگی، آپ نے اپنی بیوی ہی نہیں لشکر میں سب ہی لوگوں کا دل خوش کر کے رکھ دیا۔ جس وقت آپ نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھما کر گھوڑے سے نیچے پٹک دیا تھا، اس وقت میری خوشی کی کیا انتہا تھی، وہ میں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں عبداللہ کراتگین کی بیوی ہوں۔ بے شک انفرادی مقابلہ سے پہلے میرے دل میں خوف اور ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے وہ لڑکی آپ کے خلاف کیسی سازش، کیسا حربہ استعمال کرے اور کہیں آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ بہرحال آپ نے اس سے خوب نمٹا، اور ایسا نمٹا کہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی وہ اپنے لشکر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر اس کی مدد کے لیے ایک مسلح جوان بھی نکلا، لیکن اسے بھی نیزہ مار کر آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ بہرحال آپ کی بیوی کی حیثیت سے میں آپ پر جتنا بھی فخر کروں اتنا ہی کم ہے۔ جواب میں عبداللہ کراتگین کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کوشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پھر کہنے لگی، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اٹھیں، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ اتاریں، طہارت خانہ میں جائیں، اس کے بعد یہاں بیٹھتے ہیں۔ ساتھ ہی کوشل نے ایک صاف ستھرا انگوچھا طہارت خانہ کی رسی پر رکھ دیا تھا، جبکہ عبداللہ کراتگین اٹھ کر طہارت خانہ کی طرف چلا گیا تھا۔